میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ پھر یہاں سے آگے فقط رسول اللہ کا سفر شروع، کہہ دو سبحان اللہ۔ ساتویں آسمان سے آگے جو سفر شروع ہوا وہ فقط رسول اللہ کی اکیلی ذات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی، پھر آپ سدرۃ المنتہی کی طرف بڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور اس کے پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر، اور اس کا جو پھل تھا، دیر تھے، وہ ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے۔ اب نبی علیہ السلام جب سدرۃ المنتہی پہ پہنچے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی نے سدرہ کو گھیر لیا۔ اب سدرۃ المنتہی کتنی عظیم جگہ ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے اعمال کو قبول کرنا ہو وہ زمین سے اٹھتے ہیں، سدرۃ المنتہی پہ پہنچتے ہیں، اور جن اعمال کو قبول کرنا ہو وہ وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، جن کو نہ قبول کرنا ہو وہاں سے رد کر دیے جاتے ہیں۔ تو نیک عمل کی اپنی برکت اور نیک اعمال جہاں پہ اکٹھے ہوں، انبیاء کے، شہداء کے، صدیقین کے، رسولوں کے، صلحاء کے تمام نیک اعمال جہاں پہ اکٹھے ہوں اسے سدرۃ المنتہی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی نے سدرہ کو گھیر لیا، اور خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی زبان اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اس کی دلکشی کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کیفیات کو الفاظوں میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے حبیب سے باتیں کی، وحی کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ اب میں وہ 50 نمازیں لے کر واپس آیا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ۔ اور ہم نے ابھی یہ سنا، میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے کون سے آسمان پہ ملاقات ہوئی؟ چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ اب نبی علیہ السلام 50 نمازیں لے کر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت پر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ 50 نمازیں بہت ہیں، آپ واپس جائیں، اللہ رب العزت سے سوال کرے کہ وہ ان نمازوں کی تعداد کو کم کرے۔ اب یہ راز کی باتیں میں نے بتایا کہ پہلے اللہ سے ملاقات ہوئی نبی علیہ السلام کی، اب یہ دوبارہ ملاقات، اب یہ بہانہ ہے ملاقات کا۔ ادھر اللہ حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ وہ نبی جس کی امت کو تو نے میری امت پر فضیلت دی اور اس نبی کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، میری اس سے ملاقات کروا۔ اللہ معراج کی رات
حضرت موسیٰ کے احسان کو بھی ثابت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے کتنے چکر بن جاتے ہیں؟ 9 دفعہ گئے، واپس اللہ سے ملاقات حضرت موسیٰ کی 9 پنجے 45 نمازیں کامو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ یا رسول اللہ، یا محمد، یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، میں نے بنی اسرائیل کو اس سلسلے میں آزمایا، ان پر 5 نمازیں سے بھی کم نمازیں فرض تھیں، انہوں نے نہیں پڑھی، آپ دوبارہ جائیں، اللہ سے عرض کریں کہ وہ 5 نمازوں میں بھی کمی کریں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو میں نے جان لیا کہ میرے رب کی مشیت اور مرضی یہی ہے، سبحان اللہ، اس لیے اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا۔ نبی علیہ السلام وہ 5 نمازوں پر اکتفا کیا اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، میرے حبیب یہ تحفہ ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50۔ سبحان اللہ، ثواب میں کمی نہیں ہے، 5 بدلہ 50۔ اور نبی علیہ السلام اپنی امت پر کتنے پر امید تھے کہ میری امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 5 نمازیں تو یہ آسانی سے پڑھ سکتی ہے، اور 5 نمازیں کوئی بڑی بات نہیں، اور اسی لیے جو رحمت للعالمین ہے وہ امت کے مزاج کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کہ 5 نمازیں یہ پڑھیں گے اللہ انہیں 50 کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہی نہیں، یہ پہلا تحفہ۔ نماز کیا ہے؟ یہ معراج کا تحفہ، نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اور سن لیں، باقی تمام کے تمام احکام اللہ نے زمین پر نازل کیے، نماز خود اپنے حبیب کو آسمان پر سدرۃ المنتہا پر لامقام پر بلا کر اپنے حبیب کو تحفہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا، میرے حبیب اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی نہ کی پھر بھی ایک نیکی عطا کروں گا، اگر اس نے نیکی کر لی تو 10 نیکیاں عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ اور گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر وہ گناہ کر لے تو 10 نہیں 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نیکیاں 10 اور گناہ 1۔ یہ بھی اس رب کی اپنے حبیب کے صدقہ سے کرم نوازی ہے یا نہیں؟ یہ مسلم شریف۔ اور اسی طرح نسائی شریف میں آتا ہے کہ نسائی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 2 مزید تحفے دیے۔ نسائی شریف کتاب سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کا اختتامیہ آخری رکوع، یہ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سن لو، سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کو یاد کرو، اپنی اولادوں کو، اپنی بچوں کو، گھر والوں کو یاد کرو کہ اس میں مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوتے ہیں ان کا بھی جواب موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میت کے اوپر، قبر کے اوپر یہ تلقین پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قبر میں
ان تینوں سوالوں کا جواب یاد رکھ دے، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یاد، اور اگلا جو تحفہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرما دیا حبیب آپ کی امت میں سے جو بھی شخص جتنا بھی گناہگار ہو لیکن مشرک نہ ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے معراج کی رات میں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام آخری جو تحفہ لے کر آئے وہ معراج کی رات، اور معراج کی رات میں یہ دیکھ لیں کہ میری امت کا جتنا بھی گناہگار شخص ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں جو جانا، لیکن بات یہ ہے، صوفیاء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نہ گناہوں کی میل ہے، گناہوں کی گندگی ہے، گناہوں کی سیاہی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ جہنم کی بھٹی میں گناہ ساڑ نہ دے۔ اب ہر شخص اتنے گناہ کرے جتنا کہ وہ جہنم کی بھٹی میں اس جلنے کو برداشت کر سکتا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں، اور نبی مکرم علیہ السلام کے اس سفر معراج کو یاد رکھتے ہوئے جس طرح کہ انہوں نے اس امت کو ہر جگہ پہ یاد رکھا، ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کو نافذ کرنا چاہیے، اور اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا میں